سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل علی سيدنا ومولانا وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ رمضان آیا اور ہوا کی طرح گزر گیا. ایک تیز جھونکی کی طرح رمضان سے جدا ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس کی خاص عنایت سے بڑے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ صرف اچھے بلکہ طاقت اور ہمت سے بھی زیادہ انسانوں نے اعمال کیے. اب سوچتا ہے آدمی تو بھائی میں نے کیسے کر لیا، اتنا مشکل تھا کہ کیسے میں رات کو جاگ لیا، اتنا پھر میں کیسے پڑھ لیتا تھا. وہی جو اتنے آرام سے ہم اعمال کرتے تھے اب اس کے لیے بڑا سادہ سا لفظ استعمال کرتے ہیں، جی وقت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کریں جناب. کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں جی، ایک دم انسان کی رجحان بدل جاتا ہے. تو اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم تھا، اس کی توفیق تھی کہ اس نے عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی، جو کہ ہماری ہمت میں نہیں تھا اور ہماری طاقت میں بھی نہیں تھا. اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ اعمال جو ہم نے کیے اس کا مطلب ایک ہی تھا، رزلٹ بھی ایک ہی تھا جو اللہ نے کرا ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادات کو، ان کوششوں کو، کاوشوں کو قبول بھی فرما لے اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے. اصل مقصد تو یہ تھا. بے شک کتنی انسان تہجدیں پڑھی ہوں سب کو، لیکن اللہ قبول نہ فرمائے تو خاک ہے، مٹی ہے. کتنے قرآن ختم ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو، صدقات دیے ہیں، اللہ قبول نہ فرمائے، اللہ راضی نہ ہو تو کہتے ہیں منہ پہ لپیٹ کے مار دیتے ہیں اعمال انسان کے. اصل خطرہ اب یہ ہے انسان کو کہ بھئی میرے اعمال قبول ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ مسئلہ بنتے بنتے انسان کی ذہنی بیماری بن جاتا ہے. بعض لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بعض خواتین بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، حساس لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس نیت سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی رات لگائے ہوتے ہیں کہ اپنے مولا کو راضی کرنا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ہی شروع سے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. بعض لگے ہوتے ہیں میری طرح عادت میں سب جا رہے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں بیچارے. اکثر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اکثر ماشاء اللہ جس تک مچاتے ہیں ہماروں کے ساتھ، جیسے اب ہم آئے ہیں تو یہاں ہماری ایک نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرے اللہ تعالیٰ اس ذکر سے راضی ہو جائے. جس کی نہیں وہ کر لے بھی فائدہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے نیت یہ لے کے چلے کسی عمل کے لیے
کہ سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس عمل کے ذریعے سے. یہ نیت نہیں ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا. تو اللہ کی طرف لے کے جائے گا اس عمل کو تو اس انداز ہی سے وہ عمل کو کرے گا, اتنی اخلاص سے کرے گا, اتنی محبت سے کرے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس سے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ساروں کو مائنس کر دے کہ میں عمل اس لیے کروں, یہ ہوگا فلاں ہوگا, یہ سب کو مائنس کر کے بس اللہ پاک یہ عمل جو میں کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اگر مجھے عمل اس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا میری اس نماز سے تو راضی ہو جانا. کر لیں سارے نیت ماشاء اللہ. نماز پڑھنے جا رہے ہیں نیت ہو, جہاں نماز پڑھنا پتہ ہی کیوں جا رہا, نہیں, نماز جب اللہ توفیق دے رہا ہے تو سب سے پہلے نیت کیا کرے آدمی, اللہ راضی کرنا ہے اس سے. پچھلی کو بھول جائیں, جو اتنی عبادت کر کے ہوں سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو میں آیا ہوں اور اس نماز کی توفیق دے رہا ہے مجھے, ان کو اس کا تو پوچھتا نہیں کیا حال تھا, لیکن اس نماز کو تو ایسا بنا دے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے اور تو قبول کر لے. تو اب یہ ہے کہ معاملہ اللہ نے بہت اچھے سے رمضان دیا, روزہ دیا, تو ہو گیا. اب یہ قبول ہوا بھی یہ نہیں ہوا, اللہ ہم سے راضی بھی ہوا, اس عمل سے راضی نہیں ہوا, ہم سوچ ہی نہیں رہے. ایک تو اسپاٹ ہوتا ہے بس کر لیا خوش الحمد للہ, اصل مقصد ہمیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بعض تو ابھی بھی روتے رہتے ہیں اس چکر میں کہ یار میرا پتہ نہیں, میں نے تو جو روزہ رکھا تھا پتہ نہیں میرا صحیح تھا بھی نہیں, قبول ہوا بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں کس طرح ہے. تو بہت ہی زیادہ اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ بہت اچھا جذبہ ہے, لیکن شیطان ہر اچھے جذبے کو خراب کرتا ہے. اور وہ چھٹ گیا, وہ تو بالکل فارغ ہو گیا نا. اب اس نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے مجھے قید کر کے, میں چھوڑنا نہیں, سارے اعمال ان کے ضائع کرنے ہیں. یاد رکھنا آفٹر افیکٹ تھا رمضان کا, ایک ایک کر کے ان کی نمازیں ان کی عبادات جو تھی نا اس پہ میں نے پانی پھیرنا ہے, پوری طریقے سے کام کرے گا اپنا, اور کر رہا ہو, شروع ہو گئے, 2-3 دن تو ہو گئے. پیدل لے کے آئے گا بالکل, ان کو صفائی کرنا ہے, میں نے چھوڑنا تو نہیں. یہ کیسے بخشے بخشائے ہو جائیں, بڑی لذت القدر بیٹھے ہیں بنا کے, تو میں ان کو صحیح کرتا ہوں. تو وہ اس بہترین جذبے کو نیگیٹو پوائنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمیشہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس مثبت چیز کو اس نے کیا کرنا ہے, نفی میں تبدیل کرنا ہے, نیگیٹو کر دینا ہے. اب یہ جذبہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے, جیسے بتایا نا ہر عمل سے پہلے انسان یہ کام کرے. کوئی بھی عمل ہو, نیکی کا کوئی بھی عمل ہو, جب تک اس انٹینشن کی انسان عادت نہیں بنائے گا کہ ایک دم اس کے دل میں جب وہ کام کر رہا ہو اتنا پکا ہو جائے اس عادت کے اندر کہ اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں بس. اس میں 2 فائدے ہیں, تکبر اور ریا دونوں ختم ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ہم نے مدرسے کھول لیے الحمدللہ, اتنے اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, اچھی کتابیں پڑھا رہے ہیں. کبھی نہ سوچیں صبح اٹھ کے کوئی اللہ توفیق دے رہا ہے کچھ کرنے کے لیے اس دارالعلوم میں یا بڑی جگہ پر, کتنا بڑا انسان ہو, اللہ کے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے, سب چھوٹے ہیں, سب اس کی توفیق پر ہے. تو سب سے پہلے وہ اتنا پکا ہو جائے اس چیز میں کہ ہر سانس سے پہلے کیا نکلے, اللہ تیری رضا کے لیے کام کروں اور کوئی مقصد نہیں میرا, میں یہ حدیث پڑھاؤں گا نا بس تیری رضا کے لیے, میں یہ کام کروں گا نا. ایون یہ کہ کسی نے آپ سے پانی مانگا, سوچیں کہ پانی میں اس کو کیوں پلا رہا ہوں, کہ اللہ تو اس بندے کو پیار کرتا ہے, تو اس کو پسند کرتا ہے, تیری رضا کے لیے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. بہت کم ہم یہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے قرآن ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر ہے اللہ کا, ایک عجیب انداز سے انسان شکر کر رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی غرض نہیں ہے, اگر اس چیز کی تو نے توفیق دی ہے میں شکر یہ کرتا ہوں کہ تو اس کو اپنی رضا کے لیے بنا دے. یہ کنورٹ ہو رہا ہے اس کے شکر کی طرف, ایک انداز ہے شکر کرنے کا اجازت. ہو سکتا ہے قرآن میں اس کا مطلب یہی ہو کہ بغیر نیتوں کے کام کرتے رہتے ہیں تو میرا شکر تو ادا نہیں کر رہے, ان کو پتہ نہیں ہوگا کر کیوں رہے, تو عادتیں بنائی ہیں لوگ. اب شیطان نے اس وسوسے کو پکڑ کے نیگیٹو میں ڈالنا ہے, اور اس نے وسوسہ اس کو بڑھا کر کرے گا کہ تیرے تو عمل قبول ہوئے ہی نہیں. اب اس کے پاس ایک دھاؤ ہے بڑا زبردست, بس دھاؤ ہے اس کو پکا کرنے کے لیے. یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو, بزرگانوں کی صحبتوں کو جو بات بتائی ہے سیکھیے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حالانکہ سب کچھ
مجھ سے تو آپ زیادہ بہتر ہیں الحمدللہ. میں اپنی کمزوری کو دور کر رہا ہوں کہ اب خطرناک معاملہ ہے نا بھائی. ایک تو عمل نہیں ہو سکا, ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا ہے, تو وہی شیطان لے کے بھاگ جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ صحیح بات ہے نہیں؟ ٹائم نہیں ویسٹ کر رہا آپ کو. اچھا, پھر اس کے پاس ایک بہت بڑا داؤ ہے. اس داؤ کا میں بتانا شروع کروں تو تھوڑا معاملہ ہو جائے گا. یہ وہ داؤ کیا ہے اس کے پاس؟ تو چاہو تیرا عمل قبول ہوتا بھائی, تو کہہ رہا للت القدر میں یہ ہو گیا, تو نے تو دعائیں بہت مانگی تھی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے, میرا فلاں ہو جائے, میری شادی ہو جائے, میرا مکان آ جائے, مجھے فلاں. ذرا دکھا تو سی کوئی قبول ہوئی اب تک؟ کون سا کام تیرا ہو گیا؟ بولے سبحان اللہ. یہ کام جو چاہتے ہے اس کا کتنا کو برباد کر دے ہو اب تک میرے سمیت. جیسے دور آدمی ایک دم جاتے ہیں نا, بڑی تو نے لیلۃ القدر پہ دعائیں مانگ رہا تھا اور جناب بتیاں بند کر کے مانگ رہا تھا. وہ کہا ہے بھائی تو دعا مانگی, بات تو کرتے ہیں اس کے ریورس سے چل رہا ہے کام. بس مزہ نہیں آیا یار, پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوئی. بس میری لیلۃ القدر کیا قبول ہوئی ہوگی, میری نماز کیا قبول ہوگی. اس چیز کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے بندے کی کہ تو شیطان کی بات میں آ گیا, اس کی وسوسے میں چل پڑا, اپنے رب کو بھول گیا اس معاملات کے اندر. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بہت بڑے کارتوس ہیں, یاد رکھیں. بڑوں بڑوں کو اسپاٹ کر دیتے ہیں زمین کے اوپر, نیچے گرا دیتے ہیں انسان کو. اب کتنی محنت کی ہے آپ نے, اب میں نے الحمدللہ محنت کی ہے, وجاہد اللہ نے کرائی ہے. کیا مجال تھی ہمارے کہ ساری رات جاگ لیتے ہو, نفلیں پڑھتے. اب پڑھ کے دیکھا ہے نا مجھے 17 بری نہیں ہوتی, اس میں شارٹ کٹ مارتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, وہ ضروری ہے, فلاں ضروری نہیں, یہ ضروری ہے, فلاں ضروری ہے. اب یہی کرتے ہیں, 2 سے 2 4 کرتے رہتے. اس وقت جو بھی مل جائے, نہیں اور تلاوت یہ وہ بس پوچھو نا کیا حال تھا. تو اب پکڑے گئے سارے. ہے تو بندہ لالچی. ہمارے سامنے اجر کیا تھا, مطلب نقد چاہتے ہیں نا ہم, تو ہم نے پڑھا, یہ کیا, فلاں کیا, فلاں کیا. اس کے بعد ہم رات کو دارو شب القدر میں جاگے, یہ کیا, دعا مانگی, دعا پھوس ہے ہی نہیں. 2 جواب اس کا ہے. کوئی جواب آئے بزرگوں سے پوچھتے ہیں, بزرگ ہی بتائیں گے. پہلے چیز کی طرف آئیں کہ بھائی قبول ہوا بھی یہ نہیں ہوا. پھر اس دلیل کی طرف آئیں گے جو شیطان نے قائم کر دی ہمارے ذہن میں. اس نے دلیل دی ہے نا, دلیل کا جواب دیں آپ تاکہ شیطان چپ ہو, ورنہ پھر ٹھیک پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے آدمی. یہ برباد ہو گیا, اتنی باتوں کے بعد میں تنگ پریشان, وہی حالات ہیں میرے, وہی سب کچھ ہے یار, کیا فائدہ ہے یار. اب شم سے کسی کو بتا نہیں نماز آ رہا, اللہ پچھلی نہیں قبول ہوئی تو اگلے کیا قبول ہوگی, دعائیں مانگنا چھوڑ دی. تعلق اللہ سے بالکل ٹوٹتا جا رہا ہے اس شخص کا جو اتنا جوڑا تھا اللہ. ہمارا معیار تعلق اللہ کو یہی معیار ہے, میادی معیار رکھا ہے. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ المشائخ عجب عرب ہند, ماشاء اللہ کتنے بڑے شیخ. 600 سے زیادہ علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے ہندوستان کے. اب علماء کون تھے, ان میں سے چند تو ہم جانتے ہیں الحمدللہ. رشید گنگوی جیسے اس مقام کی جو 600, اگر میں مولانا صاحب بیٹھے شاید تصحیح کر دیں, اس سے بھی زیادہ ہوں, میں تو ایک اشارہ دے رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ ہوں شاید, ممکن ہے. تو ایک تخمینہ کہ اتنے علماء کرام کا ہند اور عرب اور دنیا کے اندر ان کی طرف رجوع کر کے اس سے کہیں کروڑوں انسانوں کو انہوں نے صلاح دے کر دیا. یعنی ایک سمندر پھیل گیا معرفت کا الحمدللہ. آج پہلے سوال کو بڑا بہتر جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوا. اب یہ ہم نے ذرا سسٹم کر رہے ہیں کہ ہمارا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب پتہ لگ جائے گا, ہمیں بالکل پتہ لگ جائے گا, اسی وقت پتہ لگائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک دستور ہے, یہ حدیث سے مخص ہیں ساری چیزیں. اللہ کا فرمان, اللہ کے رسول کا فرمان, بڑی مستند باتیں ہیں حدیث کی. ایک اصول قائم کیا اللہ کے رسول نے قبولیت کا, بڑا سا, اور روز مطلب وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ.
اور جو صاحب دل لوگ ہوتے ہیں اس قبولیت میں بڑے خوش ہوتے جاتے ہیں. جب نماز پڑھ کے جاتے ہیں الحمدللہ کہتے جاتے ہیں میری نماز قبول ہو گئی. ان باتوں میں یقین کرتے ہیں اس کرائٹیریا پہ, وہ نہیں گھبراتے. کیوں کیا ہے, اللہ نے توفیق دی فجر کی, مجھے دے دی آپ کو دے دی, آ گئے پڑھ لی. اب فکر ہو گیا اس شخص کو جو اللہ سے ملنے والا ہے, یار نماز تو پڑھ لی ہے, پتہ نہیں قبول کی اللہ پاک نے کی, میری سجدے نہ غلطی ہوگی, میں نے پڑھا سجدہ کیا یہ غلطی نہ ہوگی, فلاں غلطی ہوگی. کیونکہ جو آخر کی سواری ہوتے ہیں وہ تو وہی کہتے ہیں پتہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, اللہ نے پتہ قبول کی ہے نہیں, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حساس سینسٹیو بنا دے. عبادت چھوڑ کے بس کرا ہے, نہیں, بہت قیمتی عمل کیا ہے ایک نماز جو آپ نے پڑھی ہے. اتنا بڑا آپ نے جو فجر پڑھی ہے, اللہ کی قسم دنیا مافیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آپ آ گئے پہلے صف میں کھڑے ہو گئے, تکبیر سن لی, امام کی قرات سن لی, اس میں آپ شامل ہو گئے, واللہ اللہ کی قسم پوری دنیا ہزاروں آ جائیں اس کے مقابلے میں, اس نماز کا بدل نہیں ہو سکتا. میں قسم کھا کے حدیث کے روشنی اتنا بڑا عمل ہے یہ. کتنے افسوسناک وہ لوگ اور عورتیں اور مرد ہوں گی جو اس کو چھوڑ کے مست ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, اللہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں, آخرت کی امیدیں رکھتے ہیں. یہ کوئی اللہ نے پریشان کرنے کی ہمیں اب نمازوں کے ٹائم دیے, یہ تو اس کا فضل کرم عنایت ہے کہ وہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے صبح سے الحمدللہ, اور اپنے چاہنے والوں کو بلا لیتا ہے کہ آؤ میری تعریف سنو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تعریفیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. مجمع بنا کے کہتے ہیں میری تعریفیں سنو, صبح ہی صبح سنو, خالی پیٹ آ جاؤ, فکر نہیں, بس اٹھتے ہوئے آ جاؤ, لائن میں لگ جاؤ. ایک بندہ تعریف کرے گا, اس کو مقرر کر دیں میری, وہ تعریف کرے گا, تم جھومتے رہنا, تمہارا دل بھی جھومے, تمہارا قلب بھی جھومے, تمہاری روح بھی جھومتی چلی جائے. ایک کیے نماز پڑھنا, ایک ویسی تلخ مارنا, نہ کوئی انٹینشن, نہ کوئی نیت, نہ کوئی تعلق. وہ کیسے پڑھنے آئے گا نماز, اس کو کیا ذوق اور شوق ہوگا. ذوق شوق تو جب ہوتا ہے جو آدمی جاتا ہے. ایک انسان کہتے ہیں بڑی اونچی دعوت ہے جناب, مرغی مسلم بنائے ہوئے ہیں, شامی کباب بنائے ہوئے ہیں, بریانی چل رہی ہیں جناب, یہ لپٹیں آ رہی ہیں اس کی ناک کے اندر, جھومتا ہو جا رہا ہے, یار دعوت میں جا رہے ہیں, بڑا مزہ آئے گا یار. اس کو سارے مینو نظر آ رہے ہیں. تو جو عاشق اللہ ہوتے ہیں, جو عاشق رب ہوتے ہیں, عاشق رسول ہوتے ہیں, تو یہ مینو جب ان کے سامنے آتے ہیں کہ چلو چلو, روح کہتی ہے وہاں تعریف ہو رہی ہے رب کی, سبحان اللہ. وزیر قرآن معمولی کتاب سے نہیں, کوئی آرٹیفیشل تعریف نہیں ہو رہی ہے, خود اللہ نے بتائی ہے. آؤ میری تعریف کیسے کرو جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں. کیا تعریف ہوگی مجھے ہوتا ہے, کوئی دنیا میں طاقت تعریف کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی. تعریف اللہ کی وہی ہے, اس نے خود کی ہے. تو اس میں سے ایک نمونہ دیتے ہیں کہ میری تعریف یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, کتنی بڑی تعریف ہے. رب العالمین مالک یوم الدین, یہ اتنی بڑی تعریف ہے کہ جس نے دل سے پڑھ کے اس پوری سورت کو جس پہ پھینک دیا, مار دیا, ہزاروں جنات اور جادو نکل جاتے ہیں. اتنی بڑی تعریف ہے. لیکن روح چاہیے اس کے لیے, جذب چاہیے اس کے لیے, عشق چاہیے اس کے لیے, مستی اس کے لیے چاہیے. میں قرآن سے ابتدا کر رہا ہوں اس تعریف سے جس سے اللہ نے قرآن کو شروع کیا. ہائے ہائے, گزار ہے. دیکھیے یہ ہے, اگر یہ ہم ایسے بن جائیں تو مجھے بتایا فجر میں کتنا لطف ہے. اس بندر کو کیا مزہ آئے گا جو مزے لے رہا ہے نیند کے, الٹی سیدھی کروٹے مار کے وہ اٹھ رہا ہے. سستی ہوگی جی, فلاں ہو گیا جی, کوشش کروں گا جی, کل آؤں گا جی, تو پرسوں آؤں گا, تو آنکھ نہیں کھلی جی. چلو, تو جس کو اللہ نے فجر کی توفیق دے دی لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہا کہ قبول ہوئی ہے نہیں, میں تعریف کو سن چکا ہوں یا سن سکوں. جو تلاوت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلاوت یہ کرے گا تو کرنا اس کا کام ہوگا, تو سننا تیرا کام ہوگا. اگر اس نے اپنا کام کر دیا, ایک قاری مقرر میں نے کر دیا, امام مقرر کر دیا, وہ اپنا کام کر رہا ہے اور تو سنتا نہیں بلکہ سو رہا ہے, تیرے دھیانات کہیں اور جا رہے ہیں, تو اپنی فکروں میں مست ہے, تو تو نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے تجھے میں نے بھیجا. تو یہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تو میرے قرآن کو سنے.
سمے کرے، میں تجھے کہتا تھا پڑھ لے، نہیں، اس لیے کہتا کہ وہ پڑھے گا تو سن کے مست ہونا اس قرآن میں، سبحان اللہ. اور ایسا اترتا ہے نا، ہم جیسے جاہلوں کو سینوں اترنا شروع ہو جاتا ہے پورا. تو صاحب دل ہوں گے، صاحب علم والے لوگ ہوں گے اور یہ جذبہ رکھتے ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان سے پوچھیں ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. نور اللہ نور ہو جاتا ہے. مزہ آیا نہیں آیا؟ یہ ہوتا فجر کا. یہ تو پڑھی نہیں، مزہ آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. کوئی چھوڑے گا صبح فجر؟ چھوڑے گا کوئی؟ ہاتھ کھڑا کرے جو چھوڑے گا تو چھوڑے گا. دیکھ سمجھا کر رہے نا، میں دیکھ رہا کون اٹینڈیو ہے، میرا خیال ان کے دماغ کی اور اڑ رہے ہیں، ایک دم ہاتھ کھڑا کرتے. میری تفت فجر کی، میری تفت فجر. اب اس کو فکر یہ ہوگی یار میرا فجر قبول ہوا یا نہیں ہوا. اب اصول آ رہا ہے، بولے سبحان اللہ، پھر بولیں، پھر بولیں سبحان. کیا تعریف ہے میرے اوپر. دیوانوں سے ایسی ہی تعریف کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب فجر میرے ایک ایک حساب کرنے نا، فجر کو معمولی بات ہے. ایک فجر میری زندگی میں ایکسٹرا نکلا ہے، مجھے بتایا میرے جنت میں مقام کیا ہوگا، وہ قبول ہو وہ بندہ ہوگا. وہ تو پتہ ہے ایک فجر ایک انسان سے زیادہ نکلا ہے جو قبول ہو، تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا اس سے. کہ ہٹ جاؤ، اس کے ایک فجر زیادہ ہے، وہ قبول فجر ہے. ہم نے پتہ ہی نہیں کہ ایک نکلے گی تو کیا ہو گیا. چھوڑیں گے کبھی نماز؟ پکا وعدہ، پکا وعدہ. لذت آ گئی دیکھیں نماز کی. پوری جماعت ہونی چاہیے پہلے صف میں ہماری، ماشاء اللہ نقشبندی جماعت ہے اماموں کے ساتھ. فرشتے بھی شرما جائیں کہ لوگ کہاں سے نکل آئے، امامی والے کہاں سے آ گئے. تو ہم نے آسمانوں پہ دیکھے تھے تو ناپید تھے، کدھر آ گئے. اور ابھی ایسی جگہ گئے سبحان اللہ، بس آگے میں چپ ہی ہو جاتا ہوں. یہ چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز ہے. شرما جو رہے ہیں نا، جن کو بڑا بوجھ لگتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آنے دیں وقت پھر پتہ لگے گا اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت اللہ نے کیا رکھی تھی دنیا میں، کہ اس کے بدلے وہ دیتے کیا ہیں. بولے سبحان اللہ. ڈرامے نہیں چلتے اس ذات کی. تو ننگے سوال ادھر آ جائیں، ٹوپی والے ادھر آ جائیں، جی امامے والے وہ کہیں میرے رب میرے رسول کے قریب آ جائیں، میرے نبی کے قریب آ جائیں. تم دور کیوں ہو؟ من ہا بسنت آپ بنی. اعلان کیا تھا ہم نے کہ جس نے میرے نبی کے اماموں سے محبت کی وہ ٹوپی والوں کے ساتھ نہیں مل سکتا، ننگے سر والوں کے ساتھ نہیں مل سکتا، رومال والوں کے ساتھ نہیں مل سکتا. وہ کس سے ملے گا؟ ان سے ملے گا جس جہاں میرے حبیب ہوں گے. امامہ پہنیں گے چھوڑیں گے. یہاں کوئی فرض واجبی کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو کیا آ رہی ہے؟ عشق مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ. پہنیں گے امامہ؟ یہ ابھی سمجھ نہیں آئی میری بات. انہیں وہیں کھڑے ہوں گے ٹوپی والوں کے پاس. کون سے درجے پہ جانا ہے؟ یہ درجے بن رہے ہیں بھائی دنیا کے اندر. سورہ واقعہ پڑھیں کیسے درجے کھینچ چلانے. اولی، آخری، درمیانے درجے والے، آگے والے درجے والے، پیچھے درجے والے. اور کسی کو کیلا مل رہا ہے، کسی کو بیری مل رہی ہے، کسی کو بڑی آنکھوں والی حور مل رہی ہے. سب کے درجوں کے ساتھ ان کو ویسے ہی مل رہا ہے چیز. تو کیا ٹوپی اور امام کے درجے میں نہیں ہوں گے؟ داڑھی کو بغیر داڑھی کے درجے نہیں ہوں گے؟ نہیں بتائیں. پہنیں گی امامہ؟ شرم آئے گی. بس ٹھیک ہے ٹوپی والوں کے ساتھ جانا. ہو سکتا نہیں، اللہ کہتا ہے ہو سکتا نہیں کہ روشنی اور اندھیرا ساتھ مل جائے. کہے نا قرآن ملتا بصیر و جاننے والا ساتھ مل جائے. ہو سکتا نہیں کہ عاشق رسول ان کے ساتھ مل جائے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. کیونکہ عشق کے لیے تو سب سے پہلی چیز ہے جوتے کھانے پڑتے ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، قربانی دینی پڑتی ہیں، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. پھر جا کے کہتا ہے کہ اب عشق کہتا ہے کہ اب میں نے تجھے قبول کیا. اس کی مثال دی ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کی مثال دی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی مثال دی ہے. لیکن اس کا عشق، اس عشق کے رتبے نے اس کو کہاں پہنچایا؟ نبی زمین پہ کھڑا ہے تو اس کی آواز آسمانوں پہ سن رہا ہے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، کیا وہ سید تھے؟ کیا وہ اونچے درجے کے آدمی تھے؟ نہیں، غلام مصطفیٰ تھے، غلام تھے، صدیق نیچے ہیں، بلال سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ کون جائے گا سب سے پہلے؟ ہمارے نبی بھی پیچھے بیٹھے ہیں، وہ آگے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ خدام کی طاقت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ خادم کا درجہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے اس اخلاص سے کہ وہ آگے رہبری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے جوتے اٹھانے والا ہے، جوتے اٹھانے والے کی طاقت لگتا پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، جوتے اٹھا کے آگے چلے گا نا تیرے ساتھ۔ تو بلال کہاں مجھے بتائیں، کنڈی وہی کھڑکائیں گے جنت۔ کیوں؟ میرے حبیب آ رہے ہیں، جنت تیار ہو جا۔ ابھی بلال آ رہا ہے، ابھی تو بلال آ رہا ہے، ابھی تو دیکھنا جلا رہے گا۔ سبحان اللہ، ابھی تو حضرت عمر نے بھی آنا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ عشق تھا، یہ بلالی عشق تھا۔ چلا رہے ہیں، پگھل رہی ہے، پسینہ چھوڑیں اب، جو آگ ان کی خون کی چربی سے پگھل رہی ہے۔ کہ بول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے احد، ہائے اللہ۔ یہ چاہیے عشق، نہیں سمجھے بات میری؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب فجر جو پڑھی وہ حیران ہے کہ میں کیا کروں، میرے قبول ہوئی نہیں، کس کا اب کرائٹیریا۔ اگر وہی کیفیت، الحمدللہ وہی جذبہ گھسیٹ کے اس کے دوبارہ لے آتا ہے ظہر پر، تو اعلان ہوتا ہے کہ جس کو ہم پہلے توفیق دی تھی آنے کے لیے، اس توفیق کا شکر اس نے یہ کر دیا کہ دوبارہ اگر آ گیا تو ہماری توفیق سے ہم لے کر آئے کہ ہمیں اس کو پہلی فجر پسند آ گئی تھی۔ اگر ہمیں پسند نہ آئی ہوتی فجر، جس طرح اس نے قرآن سنا، جس طرح اس سے جذبے سے اس فجر کو اس نے ادا کیا، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی قبولیت کی نشانی یہ کہ ہم دوبارہ اس کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ اور جو اٹک گیا فجر پہ تو آ گیا، جس نے زور چھوڑ دی، تو سمجھو اس کا ماتم ہو گیا، اللہ نے اس کو ناقبول کر دیا۔ شخص کو اس کی فجر میں ڈیفیکٹ تھا، وہ جذبہ نہیں تھا۔ تبھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ دیکھیں نا، فجر پہ آ رہا ہے تو زور چھوڑ رہا ہے، زور پہ آ رہا ہے تو اثر چھوڑ رہا ہے، کوئی تو فجر پہ آ کے صرف عشاء پہ آتے ہیں۔ وہ سب رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے رب کہتا ہے کہ 5 دفعہ میں مقبولی کا اعلان کرتا ہوں، جس کی فجر قبول ہوگی ظہر پہ آ جائے گا، جس کی ظہر کو میں نے پسند کر لیا وہ عصر پہ آ جائے گا، اس کو عصر کو پسند کر لیا اس کو مغرب پہ لے آؤں گا، جس کو مغرب کو پسند کر لیا عشاء پہ لے آؤں گا، اور جس کی عشاء کو پسند کر لیا ساری رات عبادت بنا دوں گا۔ تو فجر سے لے کے عشاء تک وہ جب سوتا ہے اللہ کے حضور ہوتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ مزہ آ رہا ہے؟ یہ تقریر ہے یا باتیں؟ باتیں ہیں، تقریر مزہ نہیں آتا معذرت کے ساتھ۔ تو بڑی نشانی بتا دی کہ جس کی فجر قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ نے قبول کر لی تو وہی آئے گا ظہر پہ، ورنہ آ نہیں سکتا بندہ۔ جس کی ظہر قبول کر لیے وہی آئے گا اثر پہ، دوسرا آ نہیں سکتا۔ اب جو وہ نہیں آ رہا اس کے لیے ماتم ہے، وہ کیا کرے؟ استغفار کرے، اللہ کے روئے، میرے اللہ تو نے میری کیوں رد کر دیا، مجھ سے غلطی نے معاف فرما دے۔ تو اللہ بڑے رحم کرنے والا ہے، تو پھر رحم فرما کے اس کو اثر پہ پھر بلا لیتے ہیں۔ لیکن جو بالکل جس کو رد کیا تو پھر اثر پہ بھی نہیں بلاتے، مغرب پہ بھی نہیں بلاتے۔ سستی ہے جی، میرا بچہ ہے جی، تو فلاں ہے جی، ہزاروں بہانوں کے منہ سے نکال دیتے ہیں انسان۔ کیسے ہو سکتا باپ و ماں کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان کو دیکھے کہ اللہ نے اس کو رد کیا ہوا ہے، وہ شخص رد کیا ہے جو بیٹھا ہے اپنے بسترے کے اندر، جو گھر کے اندر بیٹھا ہے، وہ پتھر دل ماں باپ ہوں گے جیسے بچوں کو دیکھتے ہوں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ I can't believe it۔ کہا گیا فارمولا سمجھے بھائیو؟ آپ اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ لیلۃ القدر قبول ہوئی ہے یا نہیں، رات کا جاگنا قبول ہوا ہے یا نہیں، اس میں وہ جذبہ تھا یا نہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ کرائٹیریا وہی قرآن حدیث کا ہے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد جن اعمالوں کی اللہ نے توفیق دی تھی وہ اعمال اسی جذبے کے ساتھ قائم ہیں، اللہ کا اعلان ہوتا ہے ہم نے قبول کر لیا تیرے رمضان۔ یا کسی کو برا لگے یا کسی کو اچھا، اللہ نہیں سمجھتا سچ بات کہنے سے۔ کبھی ہو سکتا ہے اس کا رمضان قبول ہوا، اس کو لیلۃ القدر ملی ہے،
کہ جس کی زندگی رمضان کے بعد وہی زندگی پلٹ آئی دوبارہ تھی، ویسی ٹوٹی پوٹی نمازیں، ویسی وہی چکر، وہی باتیں، وہی نہیں۔ جو ہمارا اگر آپ کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی نوافل دے دی ہیں تو کم از کم سمٹ کے ہمارا درجہ یہ ہو جانا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ہماری پکی ہو گئی۔ یہی نہیں کہ تہجد پھر آپ اٹھیں، وہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہوگا، وہ بھی آپ وسیطہ کر رہے ہیں، لیکن اگر کم سے کم ایک انسان 5 وقت کی نمازوں پہ مکمل قائم ہو گیا رمضان کے بعد، کم از کم فرائض کو اس نے قبول کر لیا ہے، تو اعلان ہو گیا کہ تیرا رمضان کی ہر چیز ہم نے قبول کر لی ہے، لیلۃ القدر تجھے مل گئی ہے، ہر چیز تیری قبول ہو گئی ہے۔ شیطان کا وسوسہ ختم۔ اب آپ دیکھیں خود تجربہ کر لیں کہ ہمارا کچھ ہم اس چکر میں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، نہیں ہوا تو گارنٹیڈ حدیث کر کے تیری قبول نہیں، تو ہم پھر کیا کریں؟ جو ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں پھر وہ چیز آ گئی ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو فرمتا ہے جس طرح ایک نماز چھوڑی تھی اس نے اور دوسری نہیں ملی، اگر وہ عقل مند ہوگا تو کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا، روئے گا، توبہ کرے گا، اے میرے مولا مجھے میری کیوں نماز نہیں، میں شاید تو نے قبول نہیں کی، یا اللہ کی غلطی تو معاف فرما، یا اللہ تو میرے نماز پہ کیوں نہیں میں گیا، کیا ہو گیا میری گھڑی کو، کیا ہو گیا تھا میں لیٹ ہو گیا، کیوں نہیں میں جا سکا، روئے گا کہ میری فجر قبول نہیں ہوئی ہے، تو اللہ رحم فرماتے ہیں، اس کو اثر پہ لے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارا رمضان کی حالت یہ ہے کہ رمضان کے بعد میرے وہ اعمال نہیں ہو رہے، بس ایک ہی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اتنے بڑے کو تو غوث نہیں ہے، وہ ہم سے اچھے مال کرا لیے تعالیٰ نے، تو آج اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی پوری طرح سے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ جو رمضان میں ہم اعلیٰ درجے کی عبادت ہم نے کی ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ کریں گے بھائیو؟ آپ پہ فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں دیکھتا ہوں صبح سے کون آدمی ہے کہ 5 وقت نماز با جماعت آ کے پڑھتا ہے، جیسے پڑھتا تھا رمضان میں۔ جب مستعد ہو گیا 5 وقت نماز پر، الحمدللہ بھاگتا ہوا جیسے رمضان میں آتا تھا، تو اس فرض کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمالوں کو قبول فرما لے گا جو ہمیں نوافل کے اللہ نے کرائے تھے۔ بے شک آپ تہجد نہ سکے، لیکن تہجد آپ کی رمضان کی قبول ہو گئی ہے۔ بے شک آپ اتنی بھی وہ قرأتیں قرآن کی نہ سکیں، لیکن اللہ نے آپ کی تلاوتوں کو قبول کر لی، کیونکہ آپ نے بیسیکلی وہ چیز تو مضبوط کر لی نا، ایک کہ 5 وقت حاضری باقاعدہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ چھوڑیں گے نماز؟ جی پکی نماز ہوگی نا آپ کو، ورنہ گیا رمضان ہوتے رہو۔ پھر میں شیطان کی بس بتا رہا ہوں، شیطان آپ کو یقین نہیں کرنے دے گا، کس تو ہوں اس کو جی میں میرے نماز جی نہ ہو تو فلاں میں نے تو پڑھی تھی، جی ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ نے قانون بنا دیا ختم، کہ رکے گا وہی نماز سے جس کو ہم رد کریں گے، جس کے رمضان کو ہم نے نہ قبول کرنا ہوگا، وہی ہوگا انسان شخص جو آپ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوگا، ہماری عورت یا مرد۔ میں نے بہت سے لوگوں کے، عورتوں کے بھی اور مردوں کی زندگی کو تبدیل ہوتے دیکھے، خدا کی قسم جو اس سے پہلے کچھ تھے، وہ یہ اس رمضان کی بات کر رہا ہوں، دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ تم نے کیسے قبول کر لیا اس انسان کو اپنی زندگی۔ اس رمضان کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی بات کر رہا ہوں، بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ میں نے بولا تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے، کتنے نافرمان تھے یہ لوگ، کتنا ناخوش تھا، لیکن وہ ہمت کر کے تو نے اعمال کی توفیق دے اور ٹیسٹ میں ڈال دیا۔ رمضان گزر گیا، ان کے جذبات میں ویسی محبت ہے تجھ سے جیسے کہ رمضان میں تم نے دی تھی، تبدیل ہو جائے۔ کیا کیا اللہ کے رحم کی شان ہے، صحیح بتا رہا ہوں آپ۔ تو کیا ہم ویسے ہوئے؟ آج پڑھی فجر ہم نے پڑھ لیجیے۔ گھر کیا ہوتا فجر؟ گھر فجر کے لیے، گھر تو سونے کے لیے، نفل پڑھو۔ یہاں حکم دیا آؤ میری تعریف سنو اس آدمی سے جس کو میں نے تیار کیا ہے، جس کو تم امام کہتے ہو۔ آئیں گے کل سے جمعہ بھی، یہ دیکھوں گا کتنے لوگ آتے ہیں انشاءاللہ۔ پکے نمازی بن جاؤ، رمضان یہ قبول ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے جب قبول ہو جاتا ہے تو ہماری سنت یہ ہے، سبحان اللہ، سنت اللہ سنیا کہ جب قبول ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ اپنے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر مر بھی گئے تو جنت میں رمضان عطا فرمائے گا اللہ۔ اس زمین پہ رمضان ہوگا، فرشتوں کے ساتھ روزہ رکھا کریں گے، وہاں کھلا کریں گے۔ یہاں تو آپ کو یہ ٹوٹے موٹے میں جیسے آپ پلاتے ہیں نا پانی ٹھنڈا، وہاں حوروں کے ہاتھ سے جام طہور پئیں گے، وہ کھجوریں کھائیں گے، بٹکتی کھائیں گی حوریں آپ کے سامنے، سبحان اللہ۔ کہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، تیری زندگی اتنی تھی، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ اس نے اگر میرا رمضان میں اس کا قبول کر لیا، جو نشانے بتائیں وہ قبولیت کی ہے، تو
میں تو وعدہ کرتا ہوں اس کو دوں گا جنت، اس سے بہتر جگہ پہ تجھے رمضان عطا فرماؤں۔ میرا حسن ظن ہے کہ حدیث نہیں ہے، یہ نہیں کہ حدیث بتاتا ہوں بس کیوں مولانا اس سے چلی جاتا ہوں کی بات ہے۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس سے پسند کرتا ہوں اسے دوبارہ اپنے دربار میں حاضری دیتا ہوں، اس رمضان کی حاضری ملے گی انشاءاللہ اسی بہتر جگہ۔ چاہتے ہیں دوبارہ رمضان؟ تو پھر یہی ہے، رمضان تو آنے والا ہے، مانا تو گیا شوال گیا تو 11 رہ گیا، اس کے آسان طریقہ میں رکھا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ یہ کریں کہ 12 ہم نے قرآن ختم کرنے، الحمدللہ ہر مجھے قرآن ختم کہا، چلو بھائی ایک مہینہ اتنی جلدی رمضان آ جائے گا، جہاں 12 ختم ہو گیا وہیں رمضان گیا، ٹن ٹن آ گیا، کتنا آسان اس کے ماشاءاللہ۔ بس 12 گنتی رکھ لو کہ 12 قرآن ختم کرنے، ایک قرآن ختم کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ ایک مہینے میں۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ بھول گئے سمجھے رمضان آ رہا ہے، بس شروع کر دیا قرآن پڑھنے، ایک ختم ہوا، ختم ہو گیا، چلو بھائی کتنے رہ گئے؟ 11۔ جہاں 12 ختم ہوئے وہیں رمضان پہنچ گیا آپ کے پاس، کتنی جلدی آ گیا الحمدللہ۔ طریقے تو میں آپ کو سارے سمجھا دوں گا، بات سننے سمجھنے میں تو ہے سارے نسخے میرے پاس۔ اب رہ گیا دوسرا وسوسہ، آج اسی کو ذکر سمجھتے ہیں، بڑا موٹا بات ہے جس سے انسان کو پھنساتا ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تیرے رمضان قبول ہو گیا، تو تجھے دیا کیا ہے؟ تیری دعائیں کہاں ہیں؟ اور تو جو مانگ رہا تھا ملا کہاں تجھے؟ بندر تو ملا ہی نہیں۔ تو سن، جب رمضان قبول ہو گیا تو اس کی ہر چیز قبول ہو گئی، اور رمضان کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے کہ رمضان کا ہے، جس سے انٹروڈکشن دی گئی تھی قرآن اس کی رمضان کی، کیا کہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، یعنی دعائیں قبول کرتا ہوں اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کا نام دعاؤں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کو، جس کا ٹائٹل دعائیں کا مہینہ ہو، اور پھر اللہ رمضان کو قبول کر رہا ہو، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ، رمضان قبول ہو کبھی ہو سکتا ہے کہ تیرا آنا تو قبول ہے، تیری قمیض قبول نہیں ہے، بس قمیض اتار دیں۔ جب انسان پورا آ گیا قبول کر لیا تو اس کی ہر چیز قبول ہو گئی، اور تیرا رمضان قبول لے تو تیری نماز قبول، تیرا سجدہ قبول، تیرا دعا مانگنا قبول، تیری ہر چھوٹی سی چھوٹی دعا ساری قبول۔ شیطان اچھا پھر کدھر ہے؟ تو کہہ رہا تھا میرا یہ کام ہوا کدھر؟ تو اس کا جواب اللہ کہتا قبول، تو قسم ہے اس زمین آسمان کے بنانے میں رب کی کہ بالکل قبول۔ جواب دے رہے کیسے؟ میں بتاتا ہوں کہ پاگل کے پتر شیطان، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بڑا مکان دے دے، یہی مانگ رہا ہوں، تو اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، اب تو میرا خاص بندہ ہے، یہ مکان نہ لے خریدنا، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ اللہ بولے سبحان اللہ، آپ مکان لینے جا رہے ہیں، آپ میرے پاس آ گئے، حضرت یہ مکان دے رہا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دعا کر دیں میرے، اس میں کچھ ہے استخارت نکال دیں میرے لیے، میں کیوں پوچھنا ہے اس آدمی سے؟ اعتماد رکھنا ہے اس آدمی سے، میں نے ایک آدمی صحیح بات بتائے گا، تو سب سے بڑا اعتماد تو رب پہ رکھو، جو وہ دے گا صحیح دے گا ہی نہیں دے گا، سب سے بڑی بات تو رب پہ ہے۔ جب اس آدمی میں اعتبار کریں جو اللہ کا بندہ ہے، وہ اتنی بڑی بات کر دے گا کہ تیری کام بالکل صحیح ہوا، تو جو اللہ ہوگا تو آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا۔ تو دعا پہنچی، اس نے کہا یہ مکان چاہیے، کہتا نہ یہ نہ لینا، اس میں بڑا خطرہ ہوگا، تو جائے گا تو اس کی چھت گرے گی، اس میں فلاں ہوگا، اس میں یہ نقص نکلے گا، اس میں فلاں ہوگا، اس دعا کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اشارہ دینا، تو کیا کرتا ہے؟ نہیں میں یہ تجھے نہیں دیتا مکان، اب بندہ سمجھے مجھے ملا نہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے اس سے بڑی نعمت بدل ایک اور چیز دیتا ہوں، کیا؟ کل تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور تیری دونوں ٹانگیں ٹوٹیں گی، ہو سکتا ہے تیری بینائی بھی چلی جائے، چل تیری دعا کو قبول کر کے میں وہ تیری چیز بچا دیتا ہوں۔ یہ تو کنی حالات ہوتے ہیں جو اللہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ بہت اوقات آپ دیکھیں گے یار بال بچ گیا، میری گاڑی ایسی نکل گئی، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، میں جا رہا تھا، یعنی میرے ساتھ ایسا سامنے گاڑی بالکل میں سامنے، اللہ کے فضل سے بالکل ایکسیڈنٹ سمجھا، سوال ہی پہ تھا، یوں جو کیا تو گاڑی جیسے نکل گئی، میں آرام سے نکل گئی۔ یہ کون تھی؟ میری دعا قبول ہوئی تھی رمضان کی، سمجھ آ گیا؟ تو بہت سخت بیمار ہونے والا تھا، تیری بیوی کے بہت بڑے حالات ہونے والے تھے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے، ہم تو
ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ بھی، ہمیں کیا بتا فلاں تیرے پہ حملہ ہونے والا تھا، فلاں ایک بہت موذی بیماری آنے والی تھی تجھ پر، تیرے حالات تو بالکل ختم ہونے والے تھے، ہم نے تجھے بچا لی اس دعا کے قبولیت کی وجہ سے تو نے مجھ سے مانگی۔ بتا اب تجھے مکان چاہیے تھا، یہ حالت چاہیے تھی، مکان مل جاتا تو اس میں بھی نقصان تھا، اور یہ تیری قسمت میں ایکسیڈنٹ لکھا تھا، وہ بھی تیری ٹانگیں بھی ٹوٹ رہی تھی اور مکان بھی تجھے خراب ملنا تھا۔ نہیں، اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پہ جو تو مجھے دے رہا، ہوگی قبول دعا ہی نہیں۔ تیسری چلو یہ بھی نہیں کہ ایسی معاملہ نہ ہو، پھر ایک اور ہوگا کہ جب تم میرے پاس آئے گا نا تو تیرے منہ آنکھیں ساری کھل جائیں گی، جب میں تجھے انعام دوں گا نا، اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو دعا جو تم نے مانگی تھی، سبحان اللہ، یہ جنت تو تیری دعا کی ہے، تیرے عمل کی تھوڑی ہے، رد تھوڑی کی ہم تیری دعا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کبھی شیطان کے وصل سے نا امید نہیں ہوتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کے ایمان پکے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو کچھ کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے، کیونکہ تو سب سے بہترین وکیل ہے ہمارا، سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے، سب سے بہترین دینے والا ہے، جو تو دے رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے، میرا مانگنا غلط ہو سکتا ہے، تیرا دینا غلط نہیں ہو سکتا۔ پکا ہو گیا ایمان، نکل گیا وہ سب تو مطلب رمضان بھی قبول، دعائیں بھی قبول، ایکسیڈنٹ بھی ختم، بیماری بھی ختم، اور جنت بھی مل گئی۔ اب نشانی اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی کہ ہر آدمی جس جو یہ چاہتا ہے وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو چکا ہوگا۔ جو یہ ہو گیا الحمدللہ، بانگ دوہر اعلان کر دو کہ میرے رمضان کی ہر چیز قبول ہو چکی ہے، مجھے 5 لیلۃ القدر مل چکی ہیں، بانگ دوہر گئے آپ، کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ کتنے منفی خیالات ہیں کہ یہ تو بیماری شماری میں نے جس بیماری کی دعا مانگی تھی وہ نکل چکی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی پہ ہے، اس پہ کوئی بہت مسلط ہے، وہ نکل چکا ہے، تباہی جو میری تھی نا الحمدللہ نکلتی ہیں۔ پھر ایسے انسان کی جس کا رمضان قبول ہو جاتا ہے، یعنی جس کی نمازیں پکی ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا سال اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، یہ حدیث ہے، سارا سال سیکیور رہتا ہے الحمدللہ ان بڑی چیزوں سے جو ہم نہیں جانتے آنے والی۔ رمضان قبول ہو گیا بھائیو، ہو گیا نا؟ ان لوگوں کا جو 5 وقت نماز مسجد میں آ کر اونچا بولو، وہ خواتین جو وقت پہ ہو اپنے گھر کے اندر نماز، اس کے بعد اگر کوئی روتا ہے میری قبول نہیں ہوئی، وہ بڑا بیوقوف انسان ہے، بہت ہی بیوقوف انسان ہے، وہ اللہ پہ توکل بھروسہ رکھتے ہی نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سے سچی اور پیاری محبت عطا فرمائے، اور ہمارا مقصود صرف ایک ہی ہو، اللہ تو راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ یاسین حلیم الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم إنک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما أبدا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك إنما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.